جس نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر لیا اس کو ایسے ہے جیسے اس نے 2 حج 2 عمرے کر 2 حج 2 عمرے آخری عشرے کا اعتکاف اس نے رمضان میں کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنی زندگی کے ہجرت کے بعد ہر رمضان ختم ہونے کے بعد ہر سال آپ نے یہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا. ہمیشہ کی سنت تھی. اور حدیث کیا آتا ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہے سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا. کبھی پورے مہینے کا بھی فرمایا, کبھی 2 عشروں کا بھی فرمایا. آخری عشرہ تو آپ ہر حال میں اعتکاف فرماتے ہیں. اور ثواب کے اعتبار سے کیا فرمایا 2 حج 2 عمرے. اب چاہا تو سب کو اللہ حج کا ثواب دے دے, اللہ مجھے بھی عمرہ کرا دے. اب یہ کہ زندگی میں کچھ نہیں چاہیے, مصروفیت سے آخرت کی خاطر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جس نے ثواب کی امید رکھ کے ایمان کی حالت میں اعتکاف کر لیا اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ ہی مٹا دے, پچھلی زندگی صاف کر دے گے. فرمایا وہ یعتکف الذنوب وَيَجْرِي لَهُ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا. اعتکاف کرنے والے کا ایک ہی فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے, نہ جھوٹ بولے, نہ آنکھوں کی بدنظری کرے, نہ کرنا نہ غلط چیزیں سنے, نہ زبان نہ کسی برا بھلا کرے, نہ کاروبار کو کرے, نہ بدنظری کرے. کتنے سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. دوسرا, باہر جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں, جتنے خیر کے کام ہو رہے ہیں, اس اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اللہ سب کا ثواب بیٹھے بیٹھے دے گا. اعتکاف والا مریض کی عیادت کے لیے باہر نہیں جا سکتا, اعتکاف والا کسی کے جنازہ پڑھنے نہیں جا سکتا, لیکن اس کو یہاں بیٹھے ہوئے جنازے کا بھی ثواب ملے گا, اس کو یہاں بیٹھے ہوئے مریض کی عیادت کا بھی ثواب ملے گا, اور جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں اس کو سارے کا ثواب ملے گا. کتنا الگ کرنا. اپنے گھر میں کس کو ٹھہراتے ہیں جنرل تعلق میں. ایک پرانا ہوتا ہے نا, باہر سے پیغام آیا فلاں آیا جی, اور اس کا ٹھیک ہے میں بعد میں ملوں گا. ایک ہوتا ہے اور جی فلاں جی, اچھا اسے کو ٹھہر میں آتا ہوں, ٹھہر یہ اپنے مرضی سے جاتا ہے. ایک ہوتا ہے جی فلاں یہ بھاگ کے آتا ہے, او ہو بسم اللہ, او بسم اللہ گھر لے کے آتا ہے, اس کو بٹھاتا ہے, اس کی پسند کی میرا دوست بڑا پسند کرتا ہے, پسند کی چیزیں پکا کے کھلاتا ہے. وہ کہتا ہے چلا دو, میں کہتا نہیں یار ایک رات چلا ہمارا صبح تک نہیں, صبح کا یار شام کو چلے. یہ اس کو اپنے گھر میں ٹھہرا رہا ہے, جانے نہیں دے رہا. ایسے ہی ہم بھی سارے اللہ کے بندے ہیں, کچھ ہم آئیں گے نماز پڑھ کے واپس چلے جائیں گے, اور کسی کو رب یہاں ٹھہرا لیں. کہاں ٹھہرائے گا؟ اپنے گھر میں ٹھہرائے گا. اللہ کا مہمان بن کے اللہ کے گھر میں کون اپنی مرضی سے ٹھہرے گا؟ کون کہتا میں ٹھہر سکتا ہوں؟ اللہ ٹھہرائے گا تو ٹھہریں گے. اس کے لیے اللہ سے ایک تو عاجزی دکھائے, اللہ تو مجھے بھی توفیق دے دے, تو مجھے بھی قبول فرما دے. اللہ کے نبی ہر سال اعتکاف کرتے جو زندگی میں ایک دفعہ ہی کر لیں. پتہ کتنا اجر ہے؟ فرمایا جو کسی مسلمان کی حاجت کے لیے چلتا پھرتا ہے اللہ اس کو 10 سال کی نفلی اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں. ایک دن کا اعتکاف بندے کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں. ایک دن کا اعتکاف بندے کو جہنم سے 3 خندقیں دور کرتا ہے. ایک خندق کا فاصلہ زمین سے لے کے آسمان تک, تو 3 خندقیں زمین سے لے کے آسمان تک, اتنے 3 فاصلے کو اتنا دور ہو گیا دوزخ سے ایک دن کے اعتکاف سے. اور ہم تو 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں. تو نیت کرتے ہیں ساتھی. کون کون کہتا ہے انشاءاللہ جی میں کوشش کر کے بیٹھوں گا؟ سارے بیٹھ سکتے ہیں ہم, تو سب کے لیے آسانی. کتنے شریف تنقیدی مول صاحب شریعت میں آسانیاں رکھی ہے, باقی تنقید ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جو اتنی مقدار بھی اعتکاف کر لے جتنی مقدار میں بکری کا دودھ دہایا جاتا ہے, دودھ نکالنے کے وقت کے برابر بھی جو اعتکاف کر
پڑھنے کا، فرمایا اللہ اس کی جان کو دوزخ سے آزاد کر دے۔ نفلی اعتکاف آپ 1 منٹ کا بھی کر سکتے ہیں، آدھے گھنٹے کا بھی کر سکتے ہیں، 10 منٹ کا بھی کر سکتے ہیں، آدھے دن کا بھی کر سکتے ہیں۔ اتنی نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ آخری اشرے میں پہلے تو میں کوشش کر کے میں بالکل اعتکاف کروں گا، نہیں ہو سکا تو انشاءاللہ میں دن میں جب بھی، ابھی بھی نیت کر لیں، جب بھی مسجد میں آؤں گا اعتکاف کی نیت کر لیا، آدھا گھنٹہ ٹھہرے، گھنٹہ ٹھہرے، جتنا ہو سکے کوشش کر کے۔ کون کون یہ نیت کرتا ہے انشاءاللہ کہ اتنا تو میں بھی کر لیتا ہوں، اتنا تو میں بھی کر سکتا ہوں، سارے طرح کا نہیں ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بندہ کو کہا اللہ مجھے بھی تو بھیج دینا، میں بھی نیک عمل کر لینا۔ اللہ فرما کے تو نیت کرتا ہے نہ بندہ، تو بڑا نیت کی تھی تو نیت تو سارے دادا تو بات پھر میں بھی تو بھیج دوں، اور 2 دن بعد نے بات کہہ کر آتے نہیں پیتا۔ چلو آگے فرمایا جو ایسی مسجد جس میں جماعت ہوتی ہے، ایسی مسجد جس میں جماعت ہوتی ہے، اس میں مغرب کی نماز کے سے لے کے عشاء تک اعتکاف کر لے۔ اعتکاف کا مطلب کیا کرے؟ گپا شپا نہ مارے، فضول گپ شپ نہ مارے، نماز پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، تلاوت کر لے، ذکر کر لے، دین کی بات سیکھ لے، اتنی ٹھیک، اتنا عمل جو کر لے، فرمایا اللہ اس کو جنت میں کمال دے دے۔ سارا دن نہیں کر سکتے، دکان ہے یا کوئی بچے ہیں یا کوئی چھوڑنے والا نہیں، گھر کے کاروبار معاملات ایسے ہیں، تو تھوڑی سی کوشش کر کے افطاری کے ساتھ ہی کھانا کھا لیا، وہ مسجد میں آ گئے، عشاء پڑھ کے چلے جائیں، مذکورات بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ ادھر تو انشاءاللہ سارے دوست نیت کر لیں، اس حد تک تو انشاءاللہ ضرور کر لیں۔ عورتوں کے لیے باقی اس کی اعتکاف کے تو مسائل ہیں، ایک وقت بھی ہو گیا، باقی مسائل نا جو بیٹھے ہیں وہ میرے سے رابطہ کر لیں، میں ان کو موبائل میں بھی دے دوں گا، انشاءاللہ پڑھا بھی دوں گا۔ جیسے نا بھی اعتکاف والا دیر کرنا ہے، ہر نماز میں تازہ وضو کرو، کیونکہ مسائل ضروری ہے۔ اعتکاف ہمارے کا اگر وضو ہے تو وضو دوبارہ وضو کے لیے بات نہیں جا سکتی، وضو ہے تو اسی وضو سے عمل کرے، وضو پہ وضو کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، وہ یہ وضو عمل کرے۔ دوسرا کیونکہ مستورات بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، عورتوں کے لیے ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ اور مرد کے لیے حکم ہے نا جیسے نماز پڑھنے کا، کہ مرد نیت کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں کافی سارے مسائل لکھے تھے لیکن وقت نہیں بتا، مرد نیت کرتے ہوئے ہاتھ چادر سے سردی سے باہر نکالے گا، عورت کے لیے حکم ہے کہ ہاتھ دوپٹے کے اندر رکھے گی، باہر نہیں نکالے گا۔ ایسے ہی یہ بھی اپنے طور پہ خیال کرے کہ ایسا دوپٹہ جس میں بالوں کی سیاہی نظر آئے، اس سے نماز ٹھیک نہیں، جس سے بالوں کی سیاہی نظر آئے اس سے نماز ٹھیک نہیں ہے، اس کا خیال کریں۔ دوسرا، عورت اگر اعتکاف بیٹھنے جاتی ہے تو خاوند کی اجازت ضروری ہے۔ تیسرا، عورت اگر عدت کے اندر بیٹھی ہے تو اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ ایسے ہی عدت میں اعتکاف نہیں، بعض دفعہ یہ مسائل بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں تو ضرورت ہے سیکھنے کی۔ بعض دن ایسے ہوتے ہیں جس میں عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، اگر اعتکاف کے دوران ایسا مسئلہ پیش آ گیا تو عورت کا اعتکاف ختم ہو گیا، اب وہ قضا کرے گی 1 دن کی، اس جس دن وہ ختم ہو، اللہ نے اتنی آسانی پیدا کر مرد کا اعتکاف میں بھوک لگ ہے۔ ایسے ہی بعض دفعہ دن ایسے ہوتے ہیں جس میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی، یہ مسائل پیش آتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیماری ہوتی ہے، اس بیماری کے دنوں میں عورت اعتکاف کر سکتی ہے۔ تمہیں سلمہ رضی اس کو پہ استحاضہ، اور تمہیں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ استحاضہ کی حالت میں تھی، اللہ کے نبی کے ساتھ اعتکاف فرمایا۔ یہ مسائل الگ سے بھی پوچھ لیں، تحقیق بھی کر لیں، کسی مستند عالم سے پوچھنے والے مسائل ہیں، مردوں کے ذریعے سے بھی پوچھ لیں، خود بھی کسی عالمہ سے مشورہ کر سکتے ہیں، عورتیں بھی بیٹھے، مرد بھی بیٹھے۔ اللہ